بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کشتی خطرے کی حد سے دور جا چکی تھی اور مایا گنگو سے ہم کلام نہ ہونے کا ارادہ کرنے کے باوجود بار بار یہ پوچھ رہی تھی، اس سے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ کیسے بے ہوش ہوا؟ ناہید انتہائی رنج و ملال کی وجہ سے کسی سے ہم کلام نہ ہوئی۔ وہ تشویش کی حالت میں اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور گنگو یہ کہتا، بیٹی تم فکر نہ کرو، تمہارے بھائی کو ابھی ہوش آ جائے گا۔ میں تمہارا دشمن نہیں، میں سمندر کے دیوتا کی قسم کھاتا ہوں۔ تو ناہید خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ پھر مایا دیوی سے مخاطب ہوا، مایا تم ایک راجپوت لڑکی ہو، راجپوت جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ شک تھا کہ تمہارا بھائی ان لوگوں کو دھوکہ دے گا؟ نہیں، میرا بھائی ایسا نہیں، 3 بھگوان کی قسم ہوں، اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی، آگ میں جل جاؤں گی، اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ ڈالوں گی۔ بھگوان کے لیے ایسا نہ کہو۔ مایا دیوی کی ہچک نے ناہید کو متاثر کیا اور اس نے کہا، مایا تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو، مجھے تم پر یقین ہے، اور اگر تمہارے بھائی نے ہمارے ساتھ دھوکہ بھی کیا ہو تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ میں پھر کہتی ہوں، میرا بھائی ایسا نہیں، اس کی رگوں میں ایک راجپوت کا خون ہے، وہ اس قدر احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ ناہید نے کہا، اس وقت ہمارا دشمن وہ ہے جس نے ہمیں زبردستی جہاز پر سے اتارا ہے، ہمیں کسی نامعلوم جگہ پر لے جا رہا ہے۔ گنگو نے کہا، بیٹی کاش میں تمام بچوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ لا سکتا، لیکن اس کشتی پر صرف اتنی سواریوں کی جگہ تھی۔ تم نوجوان ہو اور میں تمہیں ایک بے رحم دشمن کے ہاتھوں سے بچانا چاہتا ہوں، اور مایا دیوی تم شاید باقی سب کو بچا سکو۔ میں تمہاری آزادی کے بدلے باقی لوگوں کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ خالد نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور حیران ہو کر سب کی طرف دیکھا۔ گزشتہ واقعات یاد آتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہتے سر ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، ہمارا جہاز کہاں ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گنگو ظالم، دغا باز، فریبی، تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، کیا کہیں؟ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ گنگو نے ٹھنڈے دل سے جواب دیا، خالد یہ میری عمر میں پہلا موقع ہے، مجھے کسی کی گالی پر غصہ نہیں آیا۔ تم مجھے جو جی میں آئے کہو، لیکن میں نے برا نہیں کیا۔ میں صرف مایا کو لینے آیا تھا، لیکن تمہاری بہن کو زخمی دیکھ کر یہ گوارا نہ کر سکا کہ اسے دشمن کے رحم پر چھوڑ دوں۔ خالد نے حقارت سے مایا دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اب سمجھا، جے رام نے ایک طرف سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے سپاہی بھیج دیے اور دوسری طرف سے تمہیں مایا دیوی کو لینے کے لیے بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹیروں کے سردار تم نہ تھے، جے رام تھا۔ تم درست کہتے ہو، لیکن میں توبہ کر چکا ہوں اور جے رام نے توبہ نہیں کی۔ ممکن ہے وہ اپنے بہن کی خبر سننے کے بعد توبہ کرے۔ تو تم ہمیں اس کے پاس نہیں لے جا رہے۔ تم دیکھ سکتے ہو بندرگاہ کس طرف ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو تم ہمیں کہاں لے جاؤ گے؟ کسی ایسی جگہ جہاں راجا کے سپاہی نہ پہنچ سکے۔ خالد نے کہا، اگر تمہاری نیت بری نہیں تو ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس چھوڑ دو۔ گنگو نے کہا، تمہارے ساتھی تھوڑی دیر میں دیبل کے قید خانے میں ہوں گے۔ تم قید ہونے کی بجائے کیسے باہر رہ کر ان کی زیادہ مدد کر سکتے ہو؟ خالد نے قدرے پر امید ہو کر پوچھا، تم سچ مچ ان کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ گنگو نے جواب دیا، بیٹا مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو یقیناً اس قدر ٹھنڈے دل سے یہ گالیاں نہ سنتا۔ اگلے دن یہ کشتی دریائے سندھ کے دہانے پر پہنچ گئی۔ گنگو کو اپنے ساتھیوں مچھلیاں پکڑتے ہوئے مل گئے۔ اگلے دن کوٹری کا دروازہ کھلا اور پہرے دار نے جے رام کو ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور کہا، آپ کو سردار پرتاپ رائے بلاتے ہیں۔ جے رام پہرے دار کے طرز عمل میں اس تبدیلی پر حیران تھا۔ وہ چپکے سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ پرتاپ رائے اپنے دیوان خانے کے برآمدے میں ابنوس کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چاندی کے ایک تشت میں سراندیپ کے راجا کے وہ تحائف پڑے ہوئے تھے جو گزشتہ شام عربوں کے جہاز سے لوٹے گئے تھے۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہوئے جواہرات کے انبار کی طرف اشارہ کیا
اور کہا، جیرام مہاراج سراندیپ کے تحائف دیکھ کر کاٹھیاوار کے راجا کے تحائف کی نسبت زیادہ خوش ہوں گے۔ ان میں ایک ایک ہیرا تمہارے صندوق کے سارے مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ جیرام نے اس پر کہہ آلود نگاہ ڈالی اور اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے پرتاپ رائے سے کہا، لیکن تمہارا چہرہ زرد اور تمہاری آنکھیں سرخ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے تم رات بھر نہیں سوئے۔ کوٹری میں بہت گرمی ہوگی۔ بندرگاہ سے واپس آ کر مجھے تمہارا خیال نہ آیا، ورنہ تمہیں اتنی دیر وہاں رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے مہاراج کی خدمت میں ایلچی بھیج دیا ہے، چند دنوں تک قیدیوں کے متعلق ان کا حکم آ جائے گا۔ جیرام نے کہا، تو آپ نے انہیں قید کر لیا ہے؟ ہاں، میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا یہ راجا کا حکم ہے۔ آپ نے انہیں لڑ کر قید کیا یا میزبان بن کر؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، تم ابھی بچے ہو، لڑائی میں سب کچھ جائز ہے۔ میری بہن کہاں ہے؟ کون؟ میری بہن کہاں تھی؟ آپ مجھے بتانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک راجپوت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اس قدر آسان نہیں جس قدر آپ سمجھتے ہیں۔ میں پہلے آپ کے راجا کا ملازم تھا اور اب میں کاٹھیاوار کے راجا کے سفیر کی حیثیت میں یہاں آیا ہوں۔ اگر آپ نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھیے میں کاٹھیاوار سے لے کر راجپوتانہ تک آگ کی دیوار کھڑی کر دوں گا، اور مہاراج اپنے ہزاروں سپاہیوں کی جانیں ضائع کرنے کی بجائے دیبل کے ایک مغرور حاکم کو ہمارے حوالے کر دینا زیادہ مناسب سمجھے گا۔ عرب وہ مہمان تھے، مجھے افسوس ہے میں میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ ممکن ہے ان کے متعلق میری پکار ہندوستان کے کسی گوشے میں نہ سنی جائے، لیکن ان کے بازو بہت لمبے ہیں، وہ جب چاہیں گے آپ کا گلا دبوچ لیں گے۔ پرتاپ رائے کو معلوم تھا کہ بعض اوقات راجا کے غلط احکام بجا لانے کا خمیازہ اہلکاروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ حاکم خطرے کے وقت اپنا قصور اہلکاروں کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ عربوں کے متعلق وہ اپنے راجا کی طرح مطمئن تھا، لیکن وہ کاٹھیاوار کے سفیر کی بہن کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کہا، جیرام مجھے تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ میں اسے جہاز پر عرب عورتوں کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ عورتیں جو جہاز پر تھیں وہ سب ہماری قید میں ہیں۔ اگر تمہاری بہن ان میں ہے تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل کر اس سے معافی مانگتا ہوں۔ چلو۔ بہن کو تلاش کرنے کی خواہش جیرام کے تمام ارادوں پر غالب آ گئی اور پرتاپ رائے کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، عرب ملاحوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، وہ سب آخری وقت تک لڑتے رہے۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ ہم صرف 5 آدمیوں کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسرے جہاز پر سراندیپ کے ملاحوں نے معمولی مزاحمت کی، لیکن جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیک وقت سراندیپ اور عرب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ میں نے صرف راجا کے احکام کی تعمیل کی ہے، اور جب تک میں اس عہدے پر ہوں میں ایسے احکام کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ میرے خطرے کے جواب میں راجا نے اگر تمہیں بلا بھیجا اور میں نے ان سے قیدیوں کو رہا کرنے کی اجازت حاصل کر لی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں خواہ مخواہ کی ذمہ داری سے بچ جاؤں گا۔ محل سے نکل کر چند قدم کے فاصلے پر جیرام اور پرتاپ رائے قید خانے کی 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ پہرے داروں نے پرتاپ رائے کا اشارہ پا کر عربوں کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ عورتوں نے اپنے چہرے ڈانپ رکھ لیے۔ عرب ملاحوں نے جیرام کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیے۔ زبیر ایک کونے میں دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے جیرام کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی طرح منہ پھیر لیا۔ جیرام نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور کہا، میری بہن یہاں نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ پرتاپ رائے نے ایک پہرے دار کو آواز دے کر اندر بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تمام عورتیں اس کمرے میں ہیں یا سراندیپ کے ملاحوں کے کمرے میں بھی کوئی ہے؟ نہیں مہاراج، تمام عورتیں یہی ہیں۔ جیرام نے مدہوش سا ہو کر زبیر کی طرف دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، زبیر میری طرف اس طرح نہ دیکھو، میں بے قصور ہوں۔ تمہیں معلوم ہے میری بہن کہاں ہے؟ زبیر کے منہ سے اچانک ایک بھوکے شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی، تم میری توقع سے کہیں زیادہ ذلیل ثابت ہوئے۔ تم جھوٹ سے حقیقت پر پردے نہیں ڈال سکتے، لیکن یاد رکھو اگر ناہید کا بال بھی بینکا ہوا تو خدا کی زمین پر تمہیں کوئی ایسا خطہ نہیں ملے گا جو ہمارے انتقام سے پناہ دے سکے۔ ناہید کو اڑانے کے لیے تم نے اپنی بہن کو جہاز پر چھوڑا تھا،
تمہاری تدبیر کامیاب تھی، تم نے اپنے اس حلیف کو ہمارا میزبان بنا کر بھیجا اور مجھے جہاز سے بلوا لیا اور خود پیچھے سے جہاز پر پہنچ کر نامعلوم کس بہانے سے نہید کو کہیں لے گئے۔ لیکن اگر صلح اور جنگ کے لیے تم لوگوں کے اصول یہی ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارے راجا کے دن گنے جا چکے۔ پرتاپ رائے نے اچانک سپاہی کے ہاتھ سے کورا چھین کر زبیر کے منہ پر دے مارا اور دوسری ضرب کے لیے تیار تھا کہ جے رام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پرتاپ رائے نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم راجا کی توہین برداشت کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا۔ جے رام نے کہا، میں تم سے آخری بار پوچھتا ہوں، میری بہن اور اس عرب لڑکی کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟ اس سوال سے پرتاپ رائے کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارے حملے کے وقت اسے انتقامی جذبے کے تحت جہاز نیچے پھینک دیا ہو؟ جے رام نے جواب دیا، یہ لوگ دشمنی میں شرافت کو آج سے نہیں جانے دیتے۔ میری بہن کے ساتھ عرب لڑکی کا غائب ہونا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سازش کا تنبہ میں کسی تمہارے جیسے کمینے آدمی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ زبیر نے پھر سے رام سے مخاطب ہو کر کہا، تم ان باتوں سے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ نہید، خالد اور تمہاری بہن بیک وقت جہاز سے غائب ہوئے ہیں اور وہ یقیناً تمہاری قید میں ہیں۔ مجھے تم سے کسی نیکی کی توقع نہیں، لیکن ہم اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ ہمیں سندھ کے راجا کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب تک وہ تمہارا فیصلہ نہیں کرتا، نہید اور خالد کو ہمارے ساتھ رکھا جائے۔ پرتاپ رائے نے چون کر کہا، میں اب سمجھا جے رام، اگر ان لڑکیوں کے ساتھ جہاز پر سے کوئی آدمی بھی غائب ہوا ہے تو یہ معاملہ صاف ہے۔ کل رات بندرگاہ سے ایک سرکاری کشتی بھی غائب ہو گئی ہے، لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ پرتاپ رائے اور جے رام قید خانے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سراندیپ دراتے ہوئے بندرگاہ پر پہنچے۔ بندرگاہ کے پہرے داروں نے شام کے وقت کشتی غائب ہو جانے کے متعلق پرتاپ رائے کے بیان کی تصدیق کی اور مایا کے متعلق جے رام کی تشویش بڑھنے لگی۔ پرتاپ رائے نے چند کشتیاں اور جہاز شمال اور مغرب کے سال کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کے لیے روانہ کر دیے۔ جے رام کو تسلی دی، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ جے رام پرتاپ رائے کے ساتھ والش شہر چلا آیا۔ دوپہر تک اپنے مکان میں مایا کے متعلق کوئی خبر نہ پا کر اس نے بندرگاہ پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن پرتاپ رائے کا سپاہی آیا اور اسے اپنے ساتھ اس کے محل کی طرف لے گیا۔ پرتاپ رائے کے محل کے پائے باغ میں زبیر اور علی ناریل کے درختوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پرتاپ رائے ان کے ساتھ سپاہی اور دو جلاد ہاتھ میں کورے لیے ان کے پاس کھڑے تھے۔ علی اور زبیر کی جھکی ہوئی گردنیں اور عریاں سینوں پر ضربوں کے نشانات یہ ظاہر کر رہے تھے انہیں قابل برداشت جسمانی اور اذیت پہنچائی جا چکی ہے۔ ایک سپاہی نے جے رام کی آمد کی اطلاع دی اور پرتاپ رائے کا اشارہ پا کر جلاد اور زبیر اور علی پر کورے برسانے لگے۔ زبیر ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا، لیکن علی کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی اور کورے کی ہر ضرب کے ساتھ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھی۔ باہر کے دروازے میں پاؤں رکھتے ہی علی کی چیخ پکار جے رام کو متوجہ کیا اور اس نے بھاگ کر دونوں جلادوں کو یکے بعد دیگرے پیچھے دھکیل دیا اور پرتاپ رائے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ ظلم ہے، یہ پاپ ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے ان کا فیصلہ راجا پر چھوڑ دیا ہے۔ پرتاپ رائے نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ لڑکا سپاہیوں سے شہر سے تلاش کیا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ تمہاری بہن کے ساتھ ہی جہاز پر سے رپوش ہوا تھا۔ اس کے باقی ساتھی شہر کے آس پاس کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ جے رام نے آگے بڑھ کر علی سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ میری بہن کہاں ہے؟ علی نے سراپا احتجاج بن کر اس کی طرف دیکھا اور پھر گردن جھکا لی۔ جے رام نے کہا، اگر تمہاری ماں دیوی کے متعلق کچھ معلوم ہے تو بتا دو، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ علی نے دوبارہ گردن اٹھا لی اور چلا کر کہا، کہنا شروع میں مجھے معلوم نہیں، میں سچ کہتا ہوں، مجھے ان کے متعلق معلوم نہیں۔ میں نے جہاز سے کودنے سے پہلے انہیں تلاش کیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کیسے غائب ہوئے۔ جے رام نے پوچھا، تم شہر میں کیسے پہنچے؟ میں جہاز سے کود کر سمندر کے کنارے اس کشتی میں چھپ گیا تھا۔ آج میں شہر پہنچا اور سپاہی مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تم سب ظالم ہو، میں تمہارا کوئی قصور